آئیے حضرات گرامی القدر میرے مصطفیٰ جناب رحمت للعالمین نے دار ارقم میں بیٹھ کر اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں بلند کیا، دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، تیرے دین پر، تیرے اسلام پر بڑا کڑا وقت ہے، تیرے بندوں پر، تیرے نبی کے غلاموں پر بڑا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، دین کا کام سر عام نہیں کیا جا رہا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، عرب کے اندر دو بڑے نامی گرامی پہلوان ہیں، بڑے شاہ سوار ہیں، بڑے نام والے ہیں، بڑی دلیر اور بڑی جرت والے دو بندے ہیں۔ یا اللہ وہ کون سے دو بندے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ اے میرے پاک پروردگار عالم، ان دو بندوں میں سے یا عمر بن خطاب یا پھر ابو جہل عمر بن حشام میں سے، ان دو بندوں میں سے، اے میرے پاک پروردگار عالم، ان دو بندوں میں سے کسی ایک اپنے محبوب بندے کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما دے۔ اپنے ان دو بندوں میں سے اپنے محبوب بندے، کیا کہا؟ دو بندوں میں سے جو تیرا محبوب ہو، جو تجھے پسند ہو۔ توجہ ہے آپ احباب کی؟ بڑے قیمتی لفظ ہیں، بڑے قیمتی نکتے ہیں۔ ابھی عمر اسلام نہیں لائے، اس سے پہلے کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ جو ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اس کی وجہ سے۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اسلام کو عزت عطا فرما، اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں اللہم اید الاسلام، اسلام کی مدد فرما، عمر کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ لیکن ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے مولا، اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد بھی فرما، اسلام کو عزت بھی عطا فرما۔ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی دعا کو قبول کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ لوگوں ابھی عمر اسلام نہیں لایا تھا، اس سے پہلے رب عمر سے محبت فرماتا ہے، اس سے پہلے رب عمر کو پسند فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ آقا نے کیا کہا؟ یا اللہ جو تجھے پسند ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، پوری سند کے ساتھ موجود ہے، یا اللہ جو تجھے پسند ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے اللہ نے عمر کو پسند فرمایا، عمر کو ظاہر فرمایا کہ میرے حبیب میں تو عمر کو پسند فرماتا ہوں، میں تو عمر سے محبت کرتا ہوں۔ تو عمر، میرے آقا نے دعا مانگی، عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کی مدد فرما۔ ادھر دار ارقم کے اندر میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی، ادھر دار لدوا کے اندر کفار میٹنگ کر رہے ہیں، کون ہے جو نعوذ باللہ محمد کا سر قلم کرے گا؟ عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے، کوئی بھی نہیں تھا اتنی جرت والا کہ جو میرے مصطفیٰ پر ہاتھ ڈالتا۔ عمر کھڑا ہوا، خوبصورت نوجوان ہے، اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا میں کروں گا یہ کام، انعام رکھ دیا، مکے کی سرداری بھی دیں گے، دوشیزہ سے شادی بھی کروائیں گے، اور اس کے بعد 200 اونٹ بمائے ساز و سامان تجھے دیں گے انعام کے طور پر، اگر تو یہ کام کر لے، اگر تو یہ کام، بولو نا، اگر تو یہ کام کر لے۔ انعام طے ہو گیا۔ ساری رات عمر کو نیند نہیں آئی، تلوار تیز کرتے رہے، زہر آلود کرتے رہے، زہر آلود کہ میں صبح اس کام کو انجام دوں گا۔ صبح جب چلے نا تو رستے میں میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت نعیم ملے اور پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آج میں مسلمانوں کے نبی کا معاذ اللہ کام تمام کر دوں گا۔ اب غلام تھا، بات کیسے برداشت کرتا؟
غلام نے کہا کہ عمر بڑا شاہ سوار ہے، بڑی جرت والا ہے، بڑی بہادری والا ہے، بڑا چرچا ہے تیرا عرب کے اندر، لیکن تجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ اسلام کہاں کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ بلند آواز سے بولو یار، تجھے پتہ ہی نہیں کہ اسلام کہاں کہاں تک پہنچ گیا۔ عمر نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حضرت نعیم نے فرمایا عمر، ہمارے آقا تک تو بعد میں پہنچنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تیری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول فرما لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ عمر آئے نا تو اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ مشہور واقعہ آپ نے بارہ سنا ہوا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ دروازہ کھٹکایا، اندر بڑے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ نظر پڑی قرآن کے اس نسخے پر جس کو عمر کی بہن تلاوت کر رہی ہے۔ اس نسخے پر جب نظر پڑی نا تو کہنے لگے دکھاؤ مجھے یہ کیا ہے۔ بہن نے کہا نہیں ابھی نہیں دیکھ سکتے، غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر دکھاؤں گی۔ بولو پھر دکھاؤں گی۔ غسل کیا، پاک ہوئے، قرآن اٹھایا، ہاتھوں میں لیتے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔ یار قرآن محبت سے اٹھاؤ نا، محبت سے پڑھو، اس کو محبت سے دیکھو تو یہ قرآن بندے کی قسمت بدل دیتا ہے۔ لیکن پڑھے کون؟ ہمارے پاس وقت نہیں قرآن پڑھنے کا، تو قسمت بدل دیتا ہے۔ عمر کی قسمت بدل گئی قرآن دیکھ کے، قرآن دیکھ کے قسمت بدل گئی۔ فرمایا مجھے بھی لے کر چلو، کلام اتنا پیارا ہے تو ذات کتنی پیاری ہوگی۔ اس نبی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب عمر کی بہن اور بہنوئی دونوں لے کر عمر کو اپنے گھر سے در مصطفیٰ کی طرف چلے۔ بولو اب ذرا بلند آواز سے۔ آئیے حضرات گرامی القدر، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر سے روانہ ہوئے، میرے آقا کے در کی طرف روانہ ہوئے، در مصطفیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے میرے آقا کے غلام میرے مصطفیٰ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب غلام پریشان ہو گئے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا عمر آ رہا ہے۔ جب میرے آقا نے عمر کا نام سنا، میرے آقا کا چہرہ مبارک مسکرا اٹھا، میرے آقا مسکرانے لگ گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں میرے آقا کا پیارا چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ، یہ کوئی عام بندہ نہیں، خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے، سید الشہداء ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں۔ امیر حمزہ اس کو کہا جاتا ہے جو میرے مصطفیٰ کا بھی شہر ہے، جو میرے خدا کا بھی شہر ہے، جو میرے مصطفیٰ کا بھی شہر ہے، جو میرے خدا کا بھی شہر ہے، جس کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، اسد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بھی شہر ہے، یہ اللہ کے رسول کا بھی شہر ہے۔ آپ نے تلوار لہرائی، دروازے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دار ارقم کے دروازے میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے مصطفیٰ کے غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج عمر کا انجام عمر کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، عمر کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو انجام اچھا ہوگا، اگر عمر بری نیت سے آیا ہے اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی جناب رحمت للعالمین نے مسکرا کر فرمایا میرے چچا حمزہ بیٹھ جاؤ، گھبرانے کی بات نہیں۔ عرض کیا آقا گھبرانے کی بات کس طرح نہیں؟ عمر آ رہا ہے جو اس سے پہلے اسلام پر ظلم کرتا رہا، مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا، مسلمانوں کو تبلیغ کا کام نہیں کرنے دے رہا تھا۔ عمر کی وجہ سے ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں، عمر کی وجہ سے ہم مکے میں عام عبادت نہیں کر سکتے، ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اس عمر کی وجہ سے اسلام دبا ہوا ہے، اسلام چھپا ہوا ہے، دار ارقم کے اندر اسلام محیط ہو کر رہ گیا۔ اس عمر کی وجہ سے ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، میں کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ میرے اور آپ کے کریم نبی نے فرمایا اے میرے چچا گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیٹھ جائیے آرام سے۔ یہ عمر خود نہیں آیا بلکہ اس کو مانگ کر لایا گیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی نعرہ مارنے والا ہے آپ میں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ بھی کہہ کے مروانا پڑتا ہے، حاجی اقبال صاحب نہیں ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ ویسے خود اتنا مسلمان کو کم از کم اتنا جذبہ تو خود ہونا چاہیے کہ ایک نعرہ ہی مار لے۔
تو مولوی سانس لے لے. آپ تو کہتے ہیں اس کا سب بند ہی ہو جائے تو اچھا ہے. جاگ کر ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو. فرمایا گھبرانے کی بات نہیں, خود نہیں آیا, مانگ کر لایا ہے. مانگا ہے, اللہ سے مانگا ہے, یہ مانگ کر لایا گیا ہے, خود نہیں آیا. آنے دو, آنے دو, تمہیں مبارک ہو. یہ وہ نہیں ہے جس عمر سے تم ڈرتے ہو, یہ وہ عمر نہیں, یہ وہ عمر ہے جس کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے, جس کو اللہ نے ہمارا مددگار بنا کر بھیجا ہے, جس کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے گا. اس عزت سے مجھے ایک بڑی خوبصورت روایت یاد آ گئی, لیکن میں آگے چل کے آپ کو سناتا ہوں. فرمایا اس عمر کی وجہ سے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے گا. کیا کرے گا بولیے ذرا. گویا کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. اب ذرا جا کر بلند آواز سے کہو, مل کر پڑھ لیجئے ذرا میرے ساتھ, آپ کی بھی حاضری لگ جائے. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن, سارے بولو گے تو بات بنے گی. آپ کا جذبہ بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. عمر کا جذبہ تو پوری دنیا جانتی ہے, آپ کا پتہ چلنا چاہیے کیا جذبہ ہے. مل کر پڑھ لو ذرا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا